بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کے ہوسٹ احسن ملک صاحب ہیں، لیکن میں ان کی اجازت لے کر دو باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں یہ جو گیند ہے وہ احسن ملک صاحب کے کورٹ میں پھینک دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے تحت دو چیزوں سے آئی ایم ایف نے اتفاق کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا فرسٹ ریویو جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دا آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ ہے، وہ 6 ویکس کے اندر اندر وہ جائے گا آئی ایم ایف کے بورڈ کے پاس، اور $1 بلین کی قسط جو ہے وہ بورڈ کی اپروول جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا، آر ایس ایف جو کلائمیٹ فائنینس ہے وہ 28 منتھس کا پروگرام ہے، اور اس کے تحت پاکستان کو تقریباً $1 بلین ایس ڈی آر، جو کہ اگر کنورٹ کریں اس کو ڈالرز کے ساتھ تو کو $1.3 بلین میں بنتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کر $2.3 بلین جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپیکٹڈ ہے۔ 6 ویکس کمپلیٹ ہوتے ہیں مئی کے بالکل سٹارٹ میں، تو 6 ویکس کے اندر اندر امید ہے کہ یہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی اور پاکستان کو اپروکسیمیٹلی $2 بلین سے زائد کی رقم ود ان دس فائنینشیل ایئر مل جائے گی۔ یہ بڑا کروشل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ نہ ہوتا فرسٹ ویک آف اپریل یا سیکنڈ ویک آف اپریل تک، تو یہ بجٹ کے تک چلا جاتا، اور پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز اس ٹائم کوئی $12 بلین کے لگ بھگ کھڑے ہیں۔ چونکہ اگلے 3 ماہ کے دوران ہم نے کچھ ری پیمنٹس بھی کرنی ہیں، کچھ انفلوز آنے ہیں لیکن کچھ ری پیمنٹس بھی ہونی ہیں، تو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز گر جاتے ہیں۔ اس لیے اب اکتوبر تک اگر یہ پورے کے پورا مئی کے اندر یہ مل جاتا ہے تو اکتوبر تک اس حکومت کی اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ بائی اینڈ لارج موجود ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کیا ہوگا۔ دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بڑے ہی اچھے جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، ان کو رات کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ وحید مراد ان کا نام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جرنلزم کرنی مشکل ہو چکی ہے، ہمارے لیے یہ اسپیس شرنک ہو رہی ہے، لیکن میں یہ جو ہارٹ اسٹیٹ کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر مکالمے کو، ڈائلاگ کو ہم اس ملک میں شرنک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس ملک کے لیے قطعاً اچھی چیز نہیں ہے۔ آئیں بیٹھ کے بات چیت کریں۔ آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہوئی ہے، لیکن آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ جس سے یہ جو ایئرز اینڈ آئیز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، دے آر کنسیڈرڈ ایئرز اینڈ آئیز آف دا اسٹیٹ، کہ ہم چیزوں کو دیکھ کے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس ٹائم اس حد تک جو ہے وہ پاکستان کی جرنلزم کو جو ہے اور پاکستان کے جرنلسٹوں کو مجبور نہ کیا جائے۔ احسن ملک صاحب، میں نے اپنی جو باتیں کرنی تھیں وہ کر لی ہیں، آپ اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، مہتاب صاحب کو آج میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی کیونکہ پچھلے 3-4 دن میں جو ہیپننگز ہوئی ہیں اس کے اوپر پورے پاکستان میں بزنس مین کمیونٹی، پبلک بڑی کنفیوژن میں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بیسیکلی جو آئی ایم ایف نے پہلے بات کی کہ ٹھیک ہے ہم ریل اسٹیٹ کو ریلیف دے رہے ہیں ٹیکس ریڈکشن میں، مہتاب صاحب کی لیڈ سٹوریز لگیں جنگ میں، نیوز میں، جیو پہ، تمام پہ، اور اس کے 2 دن کے بعد مہتاب صاحب نے ہی بریکنگ نیوز دی کہ ادھر سے نو ہو گئی ہے۔ تو اس پہ مجھے کافی دوستوں کا ٹیلی فون آئے، کافی لوگوں نے مہتاب صاحب کا نمبر مانگا، میں نے وہ شیئر کیا کہ نہیں یار یہ کنفیوژن ہے، کوئی مہتاب صاحب پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے جو مہتاب صاحب نے پریشر میں آ کے نو لکھ دیا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں ریکویسٹ کروں گا، مہتاب صاحب کا شو ہے، مہتاب صاحب کا پلیٹ فارم ہے، بھائی ہیں، کہ میں ان سے آپ کے لیے یہ کویسچن پوچھوں کہ مہتاب صاحب انسائڈ سٹوری کیا ہے؟ آپ نے پہلے دن آپ یہ کہہ رہے ہیں، آئیڈیا مجھے ہے اور آپ کو بھی ہے، بٹ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف ایک دفعہ اس کو رپیٹ کر دیں کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے بیسیکلی۔ دیکھیں احسن ملک صاحب، ایشو یہ ہے کہ
آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹاکس بڑی ہیکٹک اور بہت زیادہ اس میں سیکریسی کو بھی جو ہے وہ انوالو رکھا جاتا ہے. انفارمیشن نکالنی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی وہ 4 سے لے کے 14 مارچ تک ان کی ٹاکس تھیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ورچوئل اپنی میٹنگز جو ہے وہ جاری رکھیں. اچھا، اب جو میں باتیں کرنے لگا ہوں ان باتوں میں سے کچھ باتوں کے چشمدید یا سننے کی حد تک گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹاکس سے پہلے حکومت کے ساتھ جو ٹاسک فورس تھی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اس سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایک میٹنگ رکھی جائے گی. اچھا مہتاب صاحب، اس کو نا میں بعد میں لیتا ہوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ کویسچن کا حصہ ہوگا. آپ وہ بتائیں، کیونکہ یہ میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈرز کا بیٹھنا، یہ مکالمہ کے پلیٹ فارم مہتاب صاحب اور میرے شور مچانے کی وجہ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگوں کو بٹھایا گیا. اب اس میں پک اینڈ چوز ہوا، اس کو بعد میں ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. بٹ یہ کریڈٹ گوز ٹو مہتاب صاحب، کریڈٹ گوز ٹو ان کا جو پلیٹ فارم ہے مکالمہ، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ اس کی بیک گراؤنڈ جو ڈسکشن ہے وہ تو آپ بتاتے رہیے، چونکہ میں اس کا پریوی نہیں ہوں. صحیح. اصل میں ہوا یہ کہ اس میں کچھ لوگوں کی میٹنگز ایف بی آر کے لوگوں کے ساتھ، اور سننے میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر. اس میٹنگ کے نتیجے میں ایف بی آر کی ایک ہیکٹک ڈسکشن ہوئی، اور وہ ڈسکشن تھی جمعرات کو، جو لاسٹ تھرسڈے تھا. بالکل ٹھیک. اور فرائیڈے کو بھی جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ ہوئی، لیکن میجر جو ہے وہ جمعرات والے دن تھی. اچھا، پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ڈسکشن کی ایف بی آر کے ساتھ، اس ڈسکشن میں اگر آپ میری خبر کو بھی پڑھیں، اس کے جو ہے تناظر میں اس کو دیکھیں آپ، تو میں نے بڑا کلیئرلی اس کے اندر لکھا کہ سیلر سے تو ٹرانزیکشن کی 2 آپ کو پتہ ہے نا، 236C اور K، ایک سیلر کے اوپر ہے، ایک پرچیزر کے اوپر ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے سیلر کے اوپر تو فلیٹلی اسی ٹائم ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ سیلر کے پاس تو پیسے آئیں گے، چونکہ وہ بیچے گا تو اس کے پاس وہ جو اس نے انویسٹمنٹ پہلے کی ہوئی ہے اس کے پیسے اس کے پاس آ جائیں گے، تو اس کے ٹیکس میں تو کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی. لیکن جو پرچیزر ہے، جو جا کے انویسٹ کرنے والا ہے، اس کے لیے چیزوں کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور اس گفتگو کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہم آئی ایم ایف آپ کو اس کا فارمل جواب دے گا. اچھا، اب ورڈنگ کے اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اور مہربانی کر کے آپ نے جو ٹرانسلیشن والی خبر ہے وہ نہ پڑھا کریں، انگریزی میں پڑھا کریں، پہلی تو ریکویسٹ. اس میں میں نے جو لفظ استعمال کیے، میں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ آئی ایم ایف ہیز ایگریڈ ان پرنسپل، کہ اصولی طور پہ آئی ایم ایف نے اتفاق کیا ہے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے. یہ ہوگا یہ کہ آئی ایم ایف فائنل اس ٹائم تصور کیا جائے گا جب ان ریٹن میں آئی ایم ایف سے واپس آئے گا جواب، ہائر اتھارٹی سے اپروول آئے گی. بیسیکلی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فزیکل سائڈ کے لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہوگا. وہ نیتھن پورٹر جو ہے اس کو دیکھ کے اور اپنی مینجمنٹ کو دیکھ کے ان کو فارمل جواب دینا تھا. انہوں نے سنڈے کو یہ خبر میری چھپی، میں نے جمعے والے دن فائل کی، خبر چھپی ہفتے والے دن، مجھ سے اتوار والے دن مجھ سے رابطہ ہوا، اور مجھے آئی ایم ایف والوں نے رابطہ کیا، وہ کلیئرٹی، کیونکہ میں نے یہ بات لوگوں کو فون پہ بتائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ سے بھی لوگ سن لیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آئی ایم ایف نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے ان رائٹنگ میں بھجوائیں. ان رائٹنگ میں انہوں نے کہا 2 باتیں انہوں نے لکھی اس کے اندر، وہ میسج میں نے آپ کو دکھایا اور پڑھایا بھی. بالکل ایسی ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز کے جو ٹیکسز ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز، ان میں کسی بھی طرح کی کمی سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے دوسرا جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مارچ کا ٹارگٹ ہے، چونکہ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مارچ کا ٹارگٹ جو ہے، جو کہ 1220 ارب روپے ہے، اس میں آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 60 ارب روپے کی ریلیکسیشن دیں، 60 سے 70 ارب روپے نے جو ایگزیکٹ عید ہالیڈیز کو جواز بنا عید ہالیڈیز کو جواز بنا کر انہوں نے اس سے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی. اچھا، بینگ اے جرنلسٹ،
آپ کے پاس ایک انفارمیشن آتی ہے، آپ سٹوری کرتے ہیں. آپ کے پاس دوسری انفارمیشن آتی ہے، چاہے آپ کی وہ بیسک جو پہلے آپ نے انفارمیشن دی ہے اس کے خلاف بھی ہو. اتھینٹسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو بیانی لوگوں تک پہنچائیں. چونکہ وجہ کیا ہے، وی آر میسنجرس. ہم فیصلہ ساز نہیں ہیں، ہم اس فیصلے کو عوام تک پہنچانے والے لوگوں میں شامل ہیں. تو آپ اس کو جو دل ہے کہیں. آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی خبر پہلی غلط ثابت ہوئی، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر آپ کے سیکٹر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ان بٹوین دی لائنز بات کر رہا ہوں اور مجھے معذرت کرنے میں کوئی پرابلم ہے، مجھے معذرت کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. چونکہ نہیں، میرا معذرت نہیں بنتی. میں نے آپ کو ایک فیل دی ہے کہ لوگوں کو یہ فیل آئی ہے کہ آپ سے نو کی جو خبر ہے وہ پریشر میں لگوائی گئی ہے. نہیں. آپ ایک بات کو سمجھیں. پریشر کون سا پریشر؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو ریزیڈنٹ چیف ہے وہ آپ کو لکھ کے ایک بات دے رہا ہے. وہ تو میں نے دیکھی نا، آپ نے دکھایا مجھے. اور میری صافتی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو رپورٹ کروں. چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ اور ایوالونگ سٹوری ہے تو اس کے اندر یہ زیادتی ہوتی کہ میں وہ سیکنڈ سٹوری نہ فائل کرتا اور میں یہ کہتا کہ چونکہ میں یہ پہلے فائل کر چکا ہوں اور یہ انفارمیشن جو لیٹسٹ ہے یہ میری پہلی انفارمیشن جو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے تو میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں. نو، میں اللہ معاف کرے، میں اپنے اس پروفیشن کو بڑا ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ غلطی نہ ہو. اور اگر غلطی ہو پہ مہتاب صاحب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سر میں ٹھیک ہے، مجھے بات تو کرنے دینا. تو اس لیے وہ ضروری تھا کہ میں اس سارے کانٹیکسٹ کو کلیئر کروں اور آپ کے سامنے اور دیکھنے والوں کے سامنے میں بالکل جواب دے ہوں. اور میں نے جو ایز اٹ از بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. گڈ ہو گیا. سیکنڈ جو آبجیکٹ آپ یہ کہہ لیں لوگوں کو آپ نے تذبذب میں ڈال دیا. کل آپ نے میرے خیال ہے جو عبداللہ سلطان جیو کا جو پروگرام ہے اس میں آپ گئے اور آپ نے ایک نئی آپ لوگوں کو الارمنگ سچویشن میں ڈال دیا کہ آئی ایم ایف شاید یہ سوچ رہا ہے یا اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر ہم ٹرانزیکشن ٹیکس کم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ویلیویشن کو بڑھایا جائے تاکہ اس کو کیٹر کیا جا سکے جو کمی ہوگی. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ان ڈسکشنز کے اندر مختلف پہلوؤں اور اسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے. میں نے بالکل نہیں یہ کہا کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس بات کو فائنل کر رہا ہے. میں نے تو ایک آرگومنٹ جو آئی ایم ایف دے رہا ہے میں نے اس آرگومنٹ کو ایلوبریٹ اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ایم ایف بالکل کنسیڈر یا حکومت پاکستان کنسیڈر کر سکتی ہے اگلے بجٹ میں. آئی ایم ایف کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ جو پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیویشن ہے اس کو جو ایکچوئل مارکیٹ پرائس ہے اس کے برابر لے آئیں. دیکھیں آپ اس سیکٹر کو بہتر سمجھتے ہیں. میں تمام جگہوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایوریج پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. 60 to 70% ہے آف ایکچوئل پرائس یا مارکیٹ پرائس. تو وہاں پہ ایک گنجائش تو موجود ہے، لیکن ایف بی آر کا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ ہم اس کو گریجولی مارکیٹ پرائس کے پاس لے کر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کس حد تک وہ اگلے بجٹ میں کرتے ہیں یا اگلے اکتوبر نومبر میں کرتے ہیں، اٹ ڈپینڈس. اور میں آپ کو ایک خبر اس میں دے دوں. وہ خبر یہ ہے بھائی جان کہ یہ بجٹ کی چیزوں کو طے کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ایک اور ٹیم پاکستان آئے گی مئی میں. چانسز ابھی ڈیٹ فائنل نہیں میں آپ کو بتا سکتا، لیکن اپریل کے آخر میں یا فروری کے شروع مئی کے شروع میں آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں وہ اپنی فائنل کوئی نہ کوئی ریکمنڈیشنز پاکستان کو دے کر جائیں گے. بالکل ٹھیک. میں تو آپ سے مختصر ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو ایف بی آر بیسیکلی آپ کی ورچوئل میٹنگ میں بیٹھ کے ڈسکشنز کر رہا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں لکونہ ہے، کہیں نہ کہیں ایشو ہے. میں اس چیز کا وٹنس ہوں اور آن اوتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آن دا بگ اسکیل گورنمنٹ، ادارے، پورا پاکستان چاہتا ہے کہ امیجیٹلی ٹیکسوں کی ریڈکشن ہو تاکہ پورے ملک میں ایک پازیٹیوٹی اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی ابتدا ہو.
مطلب اٹس ناٹ مطلب کوئی اتنی بڑی چیز. آپ کی پہلے دن کی خبر کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے اگر ریئل اسٹیٹ کی بھی کوئی اسٹاک مارکیٹ ہوتی نا تو شاید آپ کو پتہ لگتا ہے کوئی 4000 انڈیکس پوائنٹس اوپر چلے گئے ہیں. جیسے ابھی ایس ایل اے آنے سے آج کو 1500-2000 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے. جی سر. آپ کی میڈیا کی بیسیکلی پازیٹیونیس چاہیے پاکستان میں. اصل میں آپ کو بتاؤں دیکھیں 2 طرح کے آرگومنٹس ہیں اس کے اندر, اور ٹو بی فیئر ود ایوری ون, میں چونکہ جرنلسٹ ہوں تو مجھے تمام جو لوگ ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات سامنے رکھ کے جو اس کا کرنا چاہیے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ٹرانزیکشنز کی کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو, تاکہ یہ جو پیسہ آپ نے دیکھا کہ مانیٹری جو لوز ہوئی ہے, مانیٹری اسٹانس جو ہے وہ لوز ہوا ہے اور 22% سے 12% پہ آیا ہے پالیسی ریٹ, تو لوگوں کے پاس پہلے ان کے پاس انسینٹیو تھا کہ وہ بینکوں میں پیسے رکھتے. اب لوگوں کے پاس وہ انسینٹیو ختم ہوا ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سیکٹر کے اندر کریں. تو وہ ان کی جو آپشن ہوتی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کی ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ, اسٹاک مارکیٹ, اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑی نیرو بیس ہے اس کی. پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے پہلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے تک وہ کرتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ کرنسی مارکیٹ کے اندر یا گولڈ کے اندر لوگ انویسٹ کرتے تھے. تو ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں پچھلے 25-30 سال میں سب سے زیادہ بومنگ سیکٹر ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ ہم یہ کہتے ہیں, اور یہ آرگومنٹ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے پلاٹ کے بجائے آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے وہ زیادہ کریں. کنسٹرکشن سیکٹر سے مراد کیا ہے؟ تاکہ دیکھیں اب اس میں 2 طرح کے آرگومنٹس ہیں. آپ یہ دیں گے جی پلاٹ کی قیمت کم ہوگی تو کوئی پلاٹ خریدنے کے قابل ہوگا, ٹھیک ہے, نہیں میں یہ آرگومنٹ نہیں دوں گا, آپ بات کر لیں. کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹھیک بات ہے اور جس پہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے وہ کنسٹرکشن سیکٹر کا اوور آل جو پیکج ہے, جس میں ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی بھی کاسٹ تھوڑی سی کم کرنی ہے, اس کو کم کیا جائے. یہ جو پراپرٹی سیکٹر کے اندر 2 طرح کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایف ای ڈی یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ بہت سارے کیسز میں یہ وصول کر بھی لیتی ہیں لیکن ایف بی آر کو پوری جمع نہیں کرواتی. یہ ایک ایشو ہے. وہ جو 3% اور 6% کا لیٹ 5 اور 7%, ٹھیک ہے, وہ پوری طرح سے جمع نہیں ہوتی. ایک تو اس کی آڈٹ اور مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فائلوں والا سسٹم ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. کنسٹرکشن سیکٹر پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے, لیکن کنسٹرکشن سیکٹر کا اوور آل پیکج اس طرح کا لایا جائے کہ جو جینون بائر ہے آخر میں گھر خریدنے کے لیے اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک تو اس سیکٹر میں بڑا ضروری ہے سر, کوئی ریگولیٹر ہو, چیزوں کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی تو موجود ہو. اب تو بالکل ان ریگولیٹڈ ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ گھر بنائیں, آپ نے 50 لاکھ کا پلاٹ لیا, 1 کروڑ روپے کا, آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کی کوالٹی بھی مجھے نہیں پتا کیسی ہے, اور آپ 2.5-3 کروڑ روپے کا جا کے بیچیں. یار یہ پروفٹ جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے. تو تھوڑا سا ریگولیٹری جو رجیم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکشن کا کریں گے آپ تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہاں تک جو ہے جو سیکٹر کی ڈیمانڈز ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس تھیم پہ ہی تو یہ ٹاسک فورس بنی, اسی تھیم پہ یہ سارے کام ہوئے. اچھا تھوڑا سا اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے تو میرا وہ انٹرویو کر لیا, لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں یہ سارا کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ ریئل اسٹیٹ کا ٹیکس بڑی ڈیمانڈ تھی. اچھا ریئل اسٹیٹ اکیلا نہیں ہے نا, بیوریجز کا بھی کام نہیں ہوا, ٹوبیکو کا بھی کام نہیں ہوا, ریئل اسٹیٹ کا بھی کام نہیں ہوا. اچھا نہیں آپ میرے, یا شاید میں غلط ہوں, جو میری ایک عقل ہے تھوڑی بہت یا جو میری انڈرسٹینڈنگ یا جو بات چیت ہوئی ہے, سگریٹ اور بیوریجز کے ٹیکس کو آؤٹ رائٹلی ریفیوز کر دیا, شروع میں ہی کر دیا تھا, ریفیوز کر دیا گیا. بالکل. اچھا ریئل اسٹیٹ کے آپ نے پارشل ریلیف مانگا, ریڈکشن آف ٹیکسز, آپ کے پیکج کے اوپر نو نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پیکج کو نو نہیں کیا گیا. اچھا اس کے اوپر میرا ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے, شاید ایف بی آر والے پھر اگین وہ میرے سے خفا ہوں یا آپ کو کچھ کہیں کہ یہ کیا ہے.
آپ نے بھی سٹارٹ میں کہا جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ بڑی سیکرٹ ہوتی ہے, باہر نہیں نکلتی, فلانا نہیں ہوتا. بٹ میں آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, جو انوائٹڈ گیسٹ تھے ایک بندے نے دوسرے بندے سے لنک شیئر کیا اور وہ میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. مجھے پتا ہے یہ بات, ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے بتائیں اس کا کنیکشن کیا تھا. سر وہ اس کو چھوڑے, کنیکشن نہیں, وہ نام چھوڑ دیں. میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ بھی پیکا لگے, آپ کے بھی اوپر بھی لگے. نہیں, خدا نخواستہ میں کوئی اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم تو ایف بی آر کی اصلاح چاہتے ہیں, ملک کی اکانومی کی کنڈیشن بہتر چاہتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی چاہتے ہیں. اصل میں یہ جو بات کر رہے ہیں, میں ذرا تھوڑی سی اس کو وضاحت کر دوں. وہ جو لوگ انوائٹڈ تھے نا آئی ایم ایف کی زوم میٹنگ کے ساتھ یا ورچوئل میٹنگ کے ساتھ, ایک بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کر دیا اور وہ بھی اس میٹنگ کے دوران آن لائن لا گیا. اب آگے بڑھیں آپ. اچھا, سیکنڈ چیز میں یہ سمجھتا ہوں, ہمارا جو پہلا پروگرام تھا جس سے یہ میٹنگ ارینج ہوئی, اس میں اچھا ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے نتیجے میں ہوئی, آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ؟ کیونکہ مجھے یہ آف دی ریکارڈ ٹیلی فون آئے, مجھے خبریں ملیں کہ یہ آپ کے یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ نے کیا کیا ہے. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ چیز, مہتاب صاحب آپ کی بھی ملاقاتیں رہتی ہیں, ایک چیز ایف بی آر کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ بلڈرز اور ڈیولپرز کے ساتھ بیٹھ کے ضرور نیگوسیشن کریں. سر تھے ہی وہ نا, تو بھائی جو مین ایلیمنٹ ہے جس نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ مہتاب صاحب لندن سے امریکہ سے پیسے پاکستان بھیجیں, مارکیٹ بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک بات سمجھتے ہیں, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ 236C پہ کیوں نہیں کنونس ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ سوچتا ہے کہ سیلر کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو پیسے ریٹین کرنے چاہیے, آپ کی سوچ یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سارے بلڈر اور ڈیولپر تھے, ان کو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو پروڈکٹ بیچنی ہے مسٹر مہتاب نے اس کا 236K پے کرنا ہے, اور جو پروڈکٹ وہ بیچ رہے ہیں اس پہ 236C مہتاب صاحب نے ان سے فلیٹ پرچیز کیا, گھر پرچیز کیا, وہ 10 سال بعد بیچیں گے, 20 سال بعد بیچیں گے, 5 سال بعد وہ ڈیلیوری دیں گے. تو 236C کی تو ان بلڈرز ڈیولپرز کو تو پریشانی نہیں تھی, پریشانی تو مہتاب صاحب کو ہے, جو اگر کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا 236C بھرنا تھا. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایف بی آر اور جو آباد کے لوگ تھے انہوں نے صحیح طرح سے آئی ایم ایف کے سامنے اپنا کیس ہی پیش نہیں کیا. میری اپنی جو میری اسیسمنٹ ہے, میں وہاں بیٹھا تو نہیں تھا, یا لوگوں سے ہیر سے. آپ کو کیوں نہیں بلایا گیا, کیا میرے انٹرویو کی وجہ سے ہوا تھا؟ میرے خیال میں تو آپ کے انٹرویو نے مجھے سائڈ لائن کروا دیا. اگر آپ کے ساتھ انٹرویو نہ کرتا تو شاید مجھے وہ چانس دے دیتے. اب ایک تو مسئلہ ہے نا, ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں ہماری وجہ سے کام ہوتے نہیں ہیں, کام بگڑتے ہیں. نہیں, بات یہ دیکھیے مہتاب صاحب, میرا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بات یہ ملک کے لیے ایک چیز بہتر ہو اور وہ چیز چل پڑے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے. لیکن سر جو ڈی ایچ ایز کو پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں سر, اگر مجھے اجازت دیں تو میں نام بھی لے لوں ان کا, وہ تو تھے اس میٹنگ میں. سر بات یہ ہے, ایک سابقہ جرنیل صاحب کا میں کہہ رہا ہوں. نہیں وہ سابقہ نہیں, حاضر سروس ہے, میں نام بتاتا ہوں, میجر جنرل دلاور صاحب ہیں. ٹھیک ہے سر, دیکھیں ان سے ڈاکٹر بہتر آرگومنٹ کون پیش کر سکتا ہے؟ سر ڈاکٹر تو بہت ہیں, وکیل بھی بہت ہیں. ایک وکیل ایک کام کے 20,000 روپے لیتا ہے اور اسی کیس کے ایک وکیل 2 کروڑ روپے لیتا ہے, تو پڑھا تو دونوں نے لا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس لائن پہ ہے, جس کا جتنا نالج ہے وہ بہتر طور پہ کیس پلیٹ کر سکتا ہے. جناب دلاور صاحب نے مجھے جو فیڈ بیک ملا, بڑا اچھا کیس پریزنٹ کیا. انہوں نے کیپٹل فلائٹ کی بات کی کہ اگر ہم یہ امیڈیٹلی نہیں کریں گے تو ملک سے کافی کیپٹل فلائی کرے گا. ان کا یہ بڑا اچھا سالڈ پوائنٹ تھا. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پہ ایف بی آر نے, ایف آئی اے نے اور آئی بی نے پچھلے دنوں کام بھی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, پچھلی دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا, اور ریاض ملک صاحب کا میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, تو کچھ فگرز بھی اس طرح کے آئے ہیں کہ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیپٹل فلائٹ ہوئی ہے. مہتاب صاحب دیکھیے, 2 طرح کی کیپٹل فلائٹ ہے. ایک کیپٹل فلائٹ وہ ہے مہتاب صاحب کی سیلری آ رہی ہے, ایک ان کی انکم ہے, جائز پیسے ہیں, وہ پیسے لے کر جا رہے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ پیسے ہیں جو مہتاب صاحب کے تجوری میں پڑے ہوئے ہیں, نہ وہ گورنمنٹ کی بکس میں نہ بینک میں ہیں. بلیک منی, آپ بلیک کہیں, ہم اس کو انڈکلیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی ایف بی آر کے مرہون منت بنے ہیں پیسے.
اگر ایف بی آر میکنزم سیدھا کر دے, یہ فائلوں کا ویلیویشن کا چیزیں سیدھی بہتر کر دے, ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ لوگوں کو اوپننگ دیں کہ یار وہ چیزیں اپنی. فائنلی کیا ہوا پھر؟ فائنلی سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگلی ورچوئل میٹنگ ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ, میرا خیال ہے عید کے بعد جو ورکنگ ڈیز ہوں گے فرسٹ ویک کے اندر کوئی ہوگی, اور اس میں میرا یہ اپنا ماننا ہے, اور جو گورنمنٹ کی کنڈیشن ہے, گورنمنٹ پورا زور لگائے گی ہر لیول سے کہ وہ ٹیکس کی ریڈکشن کروائے بجٹ سے پہلے. اگر ملک میں آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی چلانی ہے, اور میرا خیال ہے یہ ایس ایل اے کے بعد تو تھوڑی سی چیزیں پازیٹیو بھی ہو جائیں گی, گڈی بھی ہوں گی, تو شاید سینس پرویل کرے, اور شاید ہمارے ایف بی آر والے بھی کوئی بہتر کیس پریزنٹ کریں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کا میں نے سنا ہے حامد عتیق سرور صاحب نے اچھا کیس پلیڈ کیا, بٹ آپ شاید ون ون سچویشن نہیں بنا سکے. آپ خالی ریڈکشن کی بات کرتے رہے, ساتھ آپ نے 60 بلین کا ٹیکہ لگا دیا کہ اس کو ریڈیوس کر دیں, مطلب وہ دو. اچھا میں اب جو ہے نا ذرا مزید احتیاط اگر مجھ سے آپ کہیں, ایک چیز پہ بات چیت ہو سکتی ہے اور وہ ہو رہی ہے. وہ کیا جی؟ کہ ایف ای ڈی کو ایبالش کر دیا جائے. اچھا یہ تو ہمارے تجویز میں لکھا گیا ہے, فائنانس منسٹر مانا ہے, آج چیمہ صاحب مانے ہیں. ٹرانزیکشن کا جو ٹیکسز ہیں ود ہولڈنگ کے, اتنا آسان نہیں آئی ایم ایف کو کنونس کرنا. اگر ایف بی آر مجھے اور آپ کو بلا لے تو میں ان کو ایسا فارمولا دے سکتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی بریکنگ نیوز ہوگی اور ایف بی آر کے لیے بھی ہوگی کہ آئی ایم ایف بھی مان جائے گا. اچھا ہاں, یہ میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا دوں گا, اور باقی اگر ایف بی آر والوں کو وہ فارمولا چاہیے آئی ایم ایف کو پریزنٹ کرنے کے لیے تو مجھے اور آپ کو بٹھا لیں ساتھ آئی ایم ایف کی نیگوسیشن میں. مجھے تو نہ بٹھائے, میں دیکھے چلو دونوں بھائی, میں تو 2 ٹکے کا صافی ہوں سر. نہیں سر, آپ بھائی ہیں ہمارے, اسی لیے ہم بیٹھے ہیں, تو کوشش ہے ملک کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. آپ ضرور, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا جی, اور میں آپ سے یہ بھی کمٹمنٹ کر رہا ہوں آن ریکارڈ, یہ پروگرام آپ ریکارڈنگ کے دوران بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو کلپ ہے یہ میں نکال کے اسپیشلی چیئرمین ایف بی آر کو, فائنانس منسٹر کو, ممبر آپریشن کو, ممبر پالیسی کو, سیکرٹری فائنانس کو, ان 4-5 بندوں کو میں خود بھجواؤں گا. بس سر, اب دیکھتے ہیں آگے کہ یہ بات آگے کہاں تک بڑھتی ہے. لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے میرے پروگرام میں مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کیا, اور بڑی اچھی بات ہے. مجھے اتنے کالز آئے مہتاب بھائی, میں نے آپ کو ابھی دکھا دوں گا, آپ کے نمبر شیئر کیے, ان کا یار مہتاب پہ کسی نے پریشر ڈالا ہے, یہ اس کے بغیر خبر چینج نہیں ہو سکتی. نہیں, اور ایسی بات نہیں ہے, ڈیولپنگ سٹوریز ہیں, آپ بات کو سمجھیں. ہمارے پاس جیسے جیسے جو انفارمیشن آتی ہے اس کے مطابق ہم اپنی سٹوریز کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز زندگی میں نہیں ہوئی, اور خواہش یہی ہے کہ مرنے تک نہ ہو. دعا بھی ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. مجھے پتا ہے, تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ نے جو دیکھنے والے ہیں, میں ان سے آخر میں یہ گزارش کر دوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو احسن ملک صاحب, بڑی مہربانی کہ آپ نے اس پروگرام میں آپ کا شکریہ مہتاب صاحب, آپ نے مجھے چانس دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.